تو تم پر 6 مہینے ہو گئے زکوٰۃ فرض ہوئے تم رمضان کا انتظار کر رہے ہو۔ جیسے ہی زکوٰۃ فرض ہوئی 1 دن کا انتظار نہ کرو، فوراً زکوٰۃ دے دو ورنہ ہلاک کر دیے جاؤ گے، ہلاک ہو جائے گا سارا کچھ جو سے ہے۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا۔ جی ہم ڈر جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں اگر کسی بندے کے پاس 1 کروڑ روپے یا 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ میں دے دوں، 2.5 لاکھ روپے میں زکوٰۃ دے دوں، جی مگر ہوتا کیا ہے کہ وہ 2.5 لاکھ کو بچانے کے چکر میں وہ 1 کروڑ روپے جن سے وہ گوا بیٹھتا ہے۔ اور بے شمار کیسز ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے کہ وہ نقصان کے اندر چلا جاتا ہے 2.5 لاکھ بچانے کی۔ 2.5 لاکھ دے دو، یہ مال کی میل ہے، یہ مال کی میل ہے، اس کو اس مال میں سے نکال دو باہر۔ سیبوں کی پیٹی میں 1 گندا سیب سارے سیبوں کو گندا کر دے گا، اس کو نکال دو باہر، اس 2.5 لاکھ کو۔ یہ تمہارے لیے گندگی ہے، مال کی میل ہے، اس کو نکال دو۔ اس کو کیسے تم 1 سال کا انتظار کر رہے ہو اور تمہیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ اور اس کے رسول کا یہ فرمان ہے کہ ہلاک کر دیا جائے گا۔ ابھی اتنی ہمت، اتنی جرت تمہارے اندر کہ تم 1 سال کا انتظار کر رہے ہو، آئندہ سال زکوٰۃ دے دوں گا، اچھا پھر کبھی دے دوں گا، ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ قارون کو اللہ نے اتنی دولت دی، اتنی دولت دی، اتنی دولت دی۔ اب اللہ پاک نے فرمایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اے قارون نیکی کر جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا۔ خدا کے راستے میں زکوٰۃ دے، زکوٰۃ دے۔ اب جب زکوٰۃ کا حکم ہوا تو اب ہوا یہ کہ تفاسیر میں آتا ہے قرآن کی کہ قارون نے کیلکولیٹ کیا۔ اب ہر بندہ زکوٰۃ دینے سے پہلے کیلکولیٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کیلکولیٹ کرتا ہے نا، میں نے کتنی زکوٰۃ دینی ہے۔ قارون نے بھی کیلکولیٹ کیا۔ اس نے جب کیلکولیٹ کیا اس نے کہا یہ تو کروڑوں اربوں روپے کی زکوٰۃ ہے جی، سونے چاندی کی اینٹیں ہوں اور پتہ نہیں کتنے تہ خانوں اور محلوں کے اندر وہ دبائی ہوئی ہوں اور جمع کی ہوئی ہوں۔ اس نے کہا یہ تو اربوں خربوں روپے کی زکوٰۃ ہے، اتنی میں زکوٰۃ دے دوں؟ اب اس نے کیا کیا قارون نے؟ اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہنے لگا یہ مجھے مال خدا نے دیا ہے، یہ مال تو مجھے میرے علم نے دیا ہے، میں نے اپنے علم سے اتنا مال اکٹھا کیا ہے۔ یہ تو جو علم میرے پاس ہے میں نے اپنے علم سے اتنا مال اکٹھا کیا، یہ مال مجھے میرے خدا نے دیا۔ اب اس کا آگے اللہ پاک نے کیا فرمایا قرآن کریم کے اندر فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، بس اس نے زکوٰۃ نہیں دی، اس نے زکوٰۃ نہیں دی، بس ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھانس دیا، زمین میں دھانس دیا۔ ہم نے قارون کو اس کے خزانوں سمیت گھر بار سمیت زمین میں دھانس دیا۔ آپ سوچئے، آپ مجھے یہ بتائیے، نہ مال رہا نہ مال والا، دونوں نہیں رہے، نہ مال رہا نہ مال والا رہا، مال بھی ہلاک ہو گیا، مال والا بھی ہلاک کر دیا گیا جس نے زکوٰۃ نہیں دی تھی۔ یہ قرآن کریم میں سے میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں، میں آپ کو ایک آسان نسخہ بتا رہا ہوں اور یہ مجھ پر فرض ہے، بھلے بندہ ناچیز آپ کے پیر و مرشد ہونے کے ناطے، مگر ہم وہ بات آپ کو بتا دیں جس میں آپ کا فائدہ ہے، جس میں آپ کا فائدہ ہے، اور آپ کو سننا چاہیے اس فائدے کو اور سمجھنا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچا دیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے، قرآن سے ہی میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ قارون اور اس کا سارا مال اور خزانے سب ہلاک کر دیے گئے، نہ قارون بچا اور نہ اس کا
مال بچا، سب کچھ ہلاک ہو گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ حضور نے فرمایا حدیث میں، اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یہ نہیں کہ کسی اور صحابی سے سنا، میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب بھی زکوٰۃ مال میں مخلوط ہوگی، مال میں شامل ہو جائے گی، وہ آپ کو ہلاک کر دے گی۔ خدا کی قسم اگر اس بات کی آپ اہمیت کو سمجھ لیں تو آپ ایک دن بھی زکوٰۃ دینے میں کبھی دیر نہ کریں، ایک دن بھی زکوٰۃ دینے میں کبھی آپ دیر نہ کریں۔ وہ کیونکہ یہ اس کا نقصان ہے کہ زکوٰۃ جو بندہ نہ دے اس کے نقصانات شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ نقصانات ایک انتہا تک پہنچ جاتی ہیں۔